وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. الله جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده في كل شيء تشهد. الله جل جلاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پیش خدمت ہے پروگرام اسماء اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور پیارے نام. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفتاح. اس نام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جیسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور جیسے اس کا ارادہ ہوتا ہے اسی طرح وہ قضا اور فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے احسان سے محروم رکھتا ہے، اور اس کے فیصلے کو، اس کے حکم کو، اس کی قضا کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہ کہہ دیجئے کہ وہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین حکم اور بہترین قضا اور بہترین فیصلہ کرنے کا اختیار وہی رکھتا ہے، اور وہ علم رکھنے والا ہے. اور اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے پوری دنیا کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. اللہ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. ہم نے اسی اللہ پر، اسی رب پر توکل کیا ہے، اور وہ ہمارا رب. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا، اے ہمارے رب تو فیصلہ کر ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ. وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین جس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے وہ فتاح ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ فرق کرنے والا ہے، وہ کھولنے والا ہے. جس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے اپنی رحمت سے محروم کر دے اسے کوئی دوسرا عنایت نہیں کر سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم، کہ وہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے فلا ممسک لها، تو اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے والا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور جس سے وہ اللہ تعالیٰ روک دے فلا مرسل له، تو اس کے لیے کوئی ارسال کرنے والا، کوئی بھیجنے والا اس اللہ کے بعد نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کا نام الفتاح ہے. جس کے لیے وہ رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے اپنی رحمت سے محروم کر دے اس کے لیے ان دروازوں کو کھولنے کی سکت اور طاقت کوئی نہیں رکھتا. اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کا حکم سب سے اعلیٰ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے. اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بھی فتح کے نام سے یاد کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، کہ کہہ دیجئے یوم الفتح، جس دن فیصلہ ہوگا، جس دن ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق کیا جائے گا، مظلوم کو ظالم سے بدلہ لے کر دیا جائے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، وہ یوم الفتح، وہ یوم الدین، وہ فیصلے والا دن، وہ قضاء والا دن، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان لانا اس دن ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان لانے کا وقت دنیاوی زندگی ہے، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اگر اس زندگی کو انسان نے صحیح سمت پہ نہ لگایا، صحیح طریقے سے نہ گزارا، صراط مستقیم پر نہ چلتا رہا، تو اس فیصلے والے دن اس کا صحیح چیز کو قبول کر لینا، ایمان لانا، صراط مستقیم کو اختیار کر لینا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور رب العالمین نے فرمایا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو وہ دن، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا یوم الفتح، کہ وہ فتح کا دن ہے، وہ فیصلے کا دن ہے، جس دن فیصلہ ہوگا، جس دن لوگوں کے درمیان، قوموں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، بلکہ تمام کے تمام مخلوقات کے درمیان وہ رب العالمین جس کا نام الفتاح ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ اور اس دن کا نام یوم الفتح رکھا گیا ہے کہ وہ فیصلے کا دن ہے۔ اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی انسان کو مہلت دی جائے گی۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی، کہا جاتا ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا، ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یا ان کے پیغام کو ایکسیپٹ نہ کیا، قبول نہ کیا۔ تو نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان الفاظ سے کیا کہ جب وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، قال ربی ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اور اس میں اس لفظ کا ذکر ہے فافتح، کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر، تو کھول دے۔ فرمایا قال ربی ان قومی کذبون، کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میری بات کو قبول نہیں کیا، تیرا پیغام جو میں ان تک پہنچاتا تھا انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فافتح بینی وبینہم، اب تو ہی فتاح ہے، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ فافتح بینی وبینہم، میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر، فتحا، ایسا فیصلہ، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، ان کو نجات نصیب فرما دے، اور جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا، تو فیصلہ کرنے والا ہے، تیرا نام الفتاح ہے، فافتح بینی وبینہم، میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ان کو عذاب کا شکار کر دے، ان پہ عذاب بھیج، اور جو مومن لوگ ہیں اور مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، ان کو تو نجات نصیب فرما دے۔ تو اس میں بھی اس نام کا، اس لفظ کا ذکر ہے فافتح بینی وبینہم، کہ میرے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی میری قوم کے درمیان تو فیصلہ کر، فتحا، ایسا فیصلہ کر کہ جس سے وہ لوگ عذاب کا شکار ہو جائیں اور ہم تیرے عذاب سے بچ سکیں۔ تو جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ نام ہے الفتاح، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، اور جو اس کا حکم ہے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ اکیلا ہی الفتاح ہے، اس کا نام الفتاح ہے۔ اور اسی طرح جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیں تو اس رحمت کے دروازوں کو کوئی دوسرا بند نہیں کر سکتا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اللہ کا نام الفتاح ہے، صحیح
قرآن مجید کی آیات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، اور اس دن جس کا نام یوم الفتح ہے اس دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اپنی رحمت میں ہم تمام کو اور امت مسلمہ کو لپیٹ کر ان کو جنت کا وارث بنا دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها الله جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده في كل شيء تشهد الله جل جلاله